احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات گرامی۔ پچھلے کئی خطبات جمعات اندر مسلم معاشرے دے مختلف طبقات دے حقوق اور فرائض دا تذکرہ قرآن و سنت دی روشنی اندر تساں سماعت فرمایا۔ حسب وعدہ اور حسب پروگرام آج دے خطبے دا عنوان اور موضوع ہے اولاد دے حقوق۔ اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، او دی رحمت ہے، او دا فضل اور او دا کرم اور او دی مہربانی ہے۔ جنہ لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی عظیم نعمت تو محروم رکھے ہے، اے دی حقیقی قدر اور قیمت اوہی جان دے نے۔ بہت سارے انبیاء کرام جہان رنگ و بو اندر ایسے گزرے جنہ چوں کچھ دا ذکر قرآن حکیم اندر ہے کہ وہ اپنی زندگی دا طویل عرصہ 50 60 70 80 85 سال تک اللہ تعالیٰ کولوں اولاد دا سوال کردے رہے، اولاد دیاں دعاواں منگدے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ دی مہربانی دا ظہور ہویا اور اللہ نے انہاں دیاں طویل دعاواں دی برکت نال بڑھاپے دی زندگی چ اپنے نبیاں نو اولاد جیسی نعمت نال سرفراز فرمایا۔ اور کئی ایسے لوگاں دا تذکرہ بھی قرآن پاک اور حدیث پاک اندر ہے جنہاں نو ساری زندگی اولاد نہیں ملی، مگر انہاں پھر بھی اپنا عقیدہ نہیں چھڑیا۔ متبادل دے طور تے کسے دی اولاد نو اپنا بیٹا بنا لیا، او دے الگ احکام نے، فرائض نے، مسائل نے جنہاں دی تفصیل دا وقت نہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے فرعون دی بیوی دے الفاظ قرآن پاک نے ذکر فرمائے تے نتخذہ ولدا، اسی انہوں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام دے بارے عزیز مصر دی بیوی دے اور او دے الفاظ نے عزیز مصر دے کہ نتخذہ ولدا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان ہون دی حیثیت نال ہر شخص نو اپنی اولاد دی قدر کرنی چاہیے اور اپنی اولاد دی عطائگی تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان دا یہ عقیدہ اور نظریہ، فکر اور سوچ ہونی چاہیے کہ اولاد دینا یا نہ دینا، بیٹے عطا فرمانا یا بیٹیاں نال نوازنا، یا بیٹے اور بیٹیاں دوویں دینا، یا اولاد دی نعمتوں کسے شخص نو کسے جوڑے نو محروم رکھنا، یہ صرف اللہ دا اختیار ہے، اللہ تو سوا کسے دا اختیار نہیں ہے۔ یہ عقیدے دی بات ہے، بنیادی بات ہے۔ یہ دے اندر اگر خرابی آ جائے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جان گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورت شورا چ بیان فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانہ زمینہ دی بادشاہی دا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جنوں چاہندا ہے لڑکیاں دیندا ہے، یہب لمن یشاء الذکور، تے جنوں چاہندا ہے اللہ بیٹے دیندا ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا فرمایا او دی مرضی ہے
کہ بیٹے بھی عطا فرماندا ہے، بیٹیاں بھی بخش دیندا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور یہ اللہ دا اختیار ہے کہ رب چاہے تو کسی نو بالکل ہی بے اولاد بنا دے، ساری زندگی اولاد دی نعمت نال سرفراز نہ فرمائے۔ یہ اللہ دا اختیار ہے، اللہ دا اختیار ہے۔ کسے بندے، کسے نبی، کسے ولی، کسے پیر، کسے بزرگ، کسے زندہ، کسے مردہ، کسے حکیم، کسے ڈاکٹر، کسے معالج، کسے سپیشلسٹ دا اختیار نہیں ہے۔ علاج کروانا چاہیے، حکم ہے، سنت ہے، علاج دی ممانعت نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنیاں چاہیے، یہ شریعت دا حکم ہے۔ ظاہری اسباب و وسائل اور ذرائع اختیار کرنے چاہیے، شریعت اندر فرمان ہے، لیکن عقیدہ اور عمل اور نظریہ اور فکر یہ ہوئی رہنی چاہیے کہ سارا کچھ اللہ دے اختیار تے اندر ہے۔ وسائل بھی ادوں ہی کارگر ہون گے، علاج بھی ادوں ہی کامیاب ہوئے گا، اور اسباب بھی ادوں ہی فائدہ مند ہون گے جدوں عرش والا رب چاہے گا۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک کسی دی گود ہری ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات بنیادی یہ ہے کہ اولاد واسطے دعا، کہ اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹی دے، اللہ اولاد دے، اپنے واسطے یا کسی عزیز واسطے یا کسی دوست واسطے، یہ صرف اللہ کولوں منگنی چاہیے۔ اللہ تو سوا کسی ہور کولوں اولاد دی دعا کرنا، التجا کرنا، انہوں مختار سمجھنا کہ وہ بھی اولاد دے سکتا ہے یا دے دیندا ہے یا دے کے زندہ رکھ لیندا ہے، یہ اللہ نال شرک ہے، اور شرک اللہ نو گوارا نہیں ہے۔ یہ تین تمہیدی باتاں، ضروری باتاں ذہن نشین چ رکھ کے، ذہن نشین فرما کے آؤ ہونے مسئلہ سمجھیے کہ اولاد دے بارے ماں باپ دیاں ذمہ داریاں کی نے، اولاد نو کس طرح پالنا چاہیے، کس طرح پوسنا چاہیے، کس طرح انہاں دی تربیت کرنی چاہیے، کس طرح انہاں نو دین سکھانا چاہیے، کس طرح انہاں نو دنیا سمجھانی چاہیے۔ قرآن پاک اندر اولاد دا پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ واسطے اے بیان فرمایا ہے کہ اولاد نو زندہ رہن دا حق دینا چاہیے۔ کوئی ایسا وسیلہ، ذریعہ، علاج اور طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جہدے نال اولاد پیدا ہونا بند ہو جائے۔ اولاد دی حفاظت، انہاں دی زندگی دا تحفظ، اے ماں باپ دی بنیادی اور پہلی ذمہ داری ہے۔ اولاد پیدا ہون تو روکنا یا اولاد ہون تو بعد انہاں نو زندہ مار دینا، دفن کر دینا، قتل کر دینا، اے قرآن پاک اندر بڑی سخت وعید ہے۔ تفصیلی دلائل دا وقت نہیں ہوندا خطبے چ، بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ تین وجہ تو زمانہ جاہلیت دے لوگ اپنی اولاداں نو مار چھڑ دے سن، قتل کر دیندے سن، زندہ دفن کر دیندے سن۔ مشہور تو یہی ہے نا کہ دھیاں مار چھڑ دے، نہیں پتر بھی مار چھڑ دے سن۔ قرآن پاک وچ اولاد دا لفظ ہے، اولاد۔ اللہ فرماندا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ اللہ فرماندا ہے لوگو اپنی اولاد نو اس غم تے اس خوف تے اس فکر تو قتل نہ کرو، خشیت املاق، بھوک پیاس دے ڈر تو، افلاس دے ڈر تو، کنگالی دے ڈر تو، کھواواں گے کتھوں؟ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا تانوں بھی رزق اسی عطا فرمانے ہیں، تہاڈی اولاد نوں بھی رزق اسی عطا فرماواں گے۔ اولاد اور اپنے ہر شخص دے رزق دا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک تو اس آیت تو یہ واضح ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت دے لوگ غربت و افلاس دی وجہ تو اپنی اولاد لڑکے اور لڑکیاں نو قتل کرتے۔ دوسری وجہ ایسی
کہ زمانہ جاہلیت دے بعد مشرک غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دے طور تے اپنی اولاد نو چڑھاوا چڑھا دیندے، ذبح کر دیندے، بتاں دے نام تے، بزرگاں دے نام تے، اکابر دے نام تے، غیر اللہ دے نام تے نظر و نیاز اور چڑھاوے دے طور تے اپنی اولاد نو ذبح کر دیندے۔ یہ بھی قرآن پاک اندر اور حدیث پاک اندر دی تفصیل موجود ہے۔ تیسرے نمبر تے جو وجہ سی زمانہ جاہلیت اندر اپنی اولاد اور خاص طور تے بچیاں نو قتل کرن دی، ذبح کرن دی، زندہ درگور کرن دی، او سی آر اور غیرت کہ ساڈی تھی ساڈے گھر جم کے ساڈے گھر جوان ہو کے کسے ہور دی بیوی بنے گی، او دا گھر آباد کرے گی۔ اے آر اور اے غیرت بظاہر انہاں نو اس گل تے مجبور کر دی بعض قبیلیاں نو کہ وہ اپنیاں بچیاں نو اول تے پیدا ہی نہیں سن ہون دیندے، جے ہو جاندیاں تے انہاں نو زندہ دفن کر دیندے۔ قرآن پاک دے 14ویں پارے دی سورت نحل وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورت زخرف چ بھی ہے، سورت نحل چ بھی ہے، لیکن میں صرف سورت نحل دی آیت سنانا۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ فرماندا ہے میرا محبوب پیغمبر تے میرے رسول دے امتیو، زمانہ جاہلیت دے لوگ، مشرک بے ایمان کافر لوگ، وَإِذَا بُشِّرَ جدوں بشارت دیتی جاندی، خوشخبری سنائی جاندی، خبر دیتی جاندی، احدہم انہاں چوں کسے نو بالانثیٰ لڑکی دی، عورت دے پیدا ہون دی، ظل وجہ مسودہ، اللہ فرماندا ہے باپ دا چہرہ بیٹی دی پیدائش دی خبر سن کے کالا سیاہ ہو جاندا، وَهُوَ کظیم اندروں اندر غصہ پی جاندا، اندروں اندر پریشان ہو جاندا، بڑا غم زدہ تے غصے وچ آ جاندا، یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بھی، جیڑی انہوں خبر دی گئی نا دھی دی پیدا ہون دی، او دی وجہ تو لوکاں تو چھپدا پھردا، پریا پنچایت دا سامنا نہ کردا، محلے داراں دے نال ملاقات نہ کردا، کسے دا سامنا نہ کردا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ لوگ کہن گے دھی دا پتر ہے، بیٹی دا باپ ہے، اے آر تے غیرت دی وجہ تو اللہ فرماندا لوگوں کولوں چھپدا پھردا، پھر سوچدا اپنے دل و دماغ اندر، غور و فکر کردا اپنے ضمیر اندر، یا توارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون، غور کردا سوچدا سمجھدا فکر کردا کہ میں معاشرے دا ذلیل بندہ بن کے اس بچی نو رہن دیاں، روک رکھاں، اپنے گھر زندہ رکھاں، ام یدسو فی التراب، یا میں نو جا کے مٹی وچ داباں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو اللہ فرماندا ہے الا ساء ما یحکمون، بڑا ہی برا فیصلہ کر دیو ظالم لوگ۔ تو اولاد دا پہلا حق یہ ہے تفصیل تو بغیر کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد نو او بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، یار جے بیٹیاں خدا نخواستہ باعث آر تے باعث عیب ہون تے اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کدے 4 بیٹیاں عطا نہ فرماندا، کیونکہ اللہ دا تے دنیا تے سب تو زیادہ پیارا ہی ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جے پتر کوئی فخر دا سبب ہوندے نا، کوئی غرور دا سبب ہوندے، تو پھر اللہ اپنے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 پتراں نو بچپن وچ فوت نہ کردا، انہاں نو جوان کردا،
انہاں دی عمر لمبی کردا، لیکن اللہ نے نہیں کیتا، یہ اللہ دے فیصلے نے، اللہ دے فیصلے۔ بہرحال دوسرا حق اولاد دا یہ ہے ماں باپ دے ذمے، ماں باپ دے حقوق بھی آن گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہویا جے بابے۔ ماں باپ دی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد نو اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھن، بد دعاواں چ نہیں۔ کسے ماں نو اپنی دھی پتر نو بد دعا نہیں دینی چاہیے، کدے بد دعا نہ دیا جے مسلمانوں اپنی اولاد نو، کدے بد دعا نہ دیا جے۔ کیا ساڈے معاشرے چ ایسیاں مائیاں موجود نہیں، ایسے بزرگ موجود نہیں جڑے اولاد دے ہتھوں انے دکھی انے پریشان ہوندے نے کہ وہ بد دعاواں کردے نے، جا تیری شام نو لاش ہی گھر آوے، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ۔ اور مسلمانوں کوئی پتہ نہیں جے کیڑے ویلے منہ نکلے لفظ قبول ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اس واسطے مسئلہ ذہن نشین فرماؤ، ذہن نشین فرماؤ کہ اولاد نو کدے بد دعا نہ دے، کڈی پیڑی تو پیڑی ہوئے، کڈی بری تو بری ہوئے۔ اچھا نوح علیہ السلام دے پتر نالوں برا تے دنیا تے کوئی پتر نہیں نہ ہو سکتا۔ باپ نبی ہے، پتر کافر مشرک بے ایمان ہے۔ باپ ترلے لیندا ہے، للا لیندا ہے، منتاں کردا ہے، آ جا میرے نال سوار ہو جا، کلمہ پڑھ لا بچ جائے گا۔ پتر بے ادبی کردا ہے، گستاخی کردا ہے، ٹھوک کے جواب دیندا ہے باپ نو۔ تے باپ بھی میرے تواڈے ورگا باپ نہیں، نبی ہے رب دا، 950 سال اللہ دی توہی سنان والا ہے۔ جاؤ پورا قرآن پڑھ کے ویکھو، 10-12 جگہ تے حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ ہے، مختلف واقعات۔ قرآن پاک دے 29 پارے دی ایک مستقل سورت ہے، سورت نوح، 2 رکوعاں دی۔ قرآن پاک دی کسے آیت اندر، رسول پاک دی کسے حدیث اندر یہ مسئلہ نہیں جے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اپنے اس نافرمان گستاخ بے ادب مشرک کافر بیٹے واسطے بد دعا کیتی ہو۔ بلکہ قرآن تے کہندا ہے جب ویلے ڈب گیا نا، واقعہ سارا تانوں آوندا ہے، میں واقعہ نہیں سنانا، جس ویلے سامنے اکھاں دے ڈب گیا تے نوح علیہ السلام نے رب دے دربار وچ دعا کیتی، یا اللہ میرا پتر ڈبو چھڑے، ان ابنی من اہلی، میرے گھر دا پتر میرا ڈبو چھڑے۔ اگوں پھر جو جواب آیا وہ سارا تانوں پتہ۔ مقصد میرا گل کرن دا یہ ہے کہ اولاد دا یہ حق ہے، ماں باپ دی یہ ذمہ داری ہے، کڈے پیڑے تو گئے گزرے کیوں نہ ہو، کدے اپنی اولاد واسطے بد دعا نہ کرے جائے۔ ہمیشہ دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو۔ قرآن پاک دیاں 2 آیتاں سنان دا میں ارادہ رکھنا تے ایک حدیث پاک جے وقت ہوئے۔ جڑی آیت میں شروع خطبے چ پڑھی ہے، سورۃ فرقان دی 74 نمبر آیت، او دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اچھے نیک صالح خاص بندے ہو نے جیڑے اپنیاں دعاواں وچ ایک دعا اے بھی کردے نے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ قرآن پاک دے 19 پارے سورت فرقان وچ فرماندا ہے جڑے رحمان دے خاص بندے نے، پیارے بندے نے، محبوب بندے نے، اللہ والے نے، یقولون او تے اے ہوئی کہندے رہندے نے، اے ہوئی منگدے رہندے نے، اے ہوئی دعاواں کردے رہندے نے، ربنا اے ساڈے رب، اے ساڈے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ساڈیاں بیویاں تے ساڈے خاندانوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، و ذریاتنا تے اے مولا ساڈیاں اولاداں نوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اکھاں دی ٹھنڈک وہی اولاد ہوندی ہے جڑی چنگی ہوئے۔ بہت جامع معنی دعا ہے، بہت جامع معنی، یاد کر لو۔ سورت فرقان 19 پارہ، سورت فرقان دا آخری رکوع 74 نمبر آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دوسری دعا 26 پارہ سورت احقاف، اللہ رب العالمین فرماندے نے سورت احقاف دی 15 نمبر آیت کہ جدو بندہ 40 سالاں دا ہو جائے، 40 سالاں دا ہو جائے، حتی اذا بلغ 40 سنۃ، جدو 40 سالاں دی عمر نو پہنچ جاوے ادوں تے انہوں اے دعا ہر ویلے کردے رہنا چاہیے، اکثر منگدے رہنا چاہیے۔ قرآن فرماندا ہے کیڑی دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ دا قرآن ہے میرے مسلمان بھائی تے بہن۔ مولا فرماندا ہے جدو بندہ 40 سال دی عمر نو پہنچ جائے، پہلا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ 40 دا ہو کے ہی پڑھنی ہے، پتہ نہیں 40 دا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، پہلا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن 40 دا ہو کے تو انہوں ضرور پڑھنی چاہیے، روز پڑھنی چاہیے، روز منگنی چاہیے دعا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترجمہ سنا دینا، دعا کر لے اللہ سانو سب نو روز منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، بہت پیارا لفظ ہے، اے میرے رب۔ اللہ نو بڑا ہی پسند ہے اے میرے رب۔ نبیاں دیاں دعاواں قرآن چ پڑھو نا تے سارے کیا ربنا 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 ربنا، ساڈے رب ساڈے رب ساڈے رب۔ رب دا لفظ اللہ نو بھی بڑا پسند ہے، اللہ دے نبیاں نو بھی بڑا پسند ہے۔ ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مینوں، لفظی ترجمہ، توفیق دے مینوں، ان اشکرا، کہ میں شکر کراں، نعمتک التی، تیری اس نعمت دا۔ اولاد بھی تے نعمت ہے نا، جو میں شروع چ دسیا، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جان دے اولاد تے بہت بڑی نعمت ہے۔ ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مینوں، ان اشکرا نعمتک التی، کہ میں شکر کراں تیری اس نعمت دا، انعمت علی، جڑی تو مینوں انعام عطا فرمایا، جڑی میرے تے تو نعمت نازل فرمائی، تے والا والدی، اللہ مینوں توفیق دے۔ دعا کر لو اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے۔ والا والدی، اللہ مینوں توفیق دے میں تیریاں اونا نعمتاں دا بھی شکر ادا کراں جڑیاں نعمتاں تو میرے ماں باپ تے کیتیاں نے، جڑیاں میرے تے کیتیاں نے انہاں دا شکر کرن دی بھی توفیق دے، جڑیاں میرے ماں باپ تے کیتیاں نہیں انہاں دا شکر کرن دی بھی توفیق دے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ مینوں توفیق دے۔ تیسرا حصہ دعا دا، پہلا جڑیاں نعمتاں مینوں دتیاں نہیں انہاں تے تیرا شکر ادا کراں، اے توفیق دے۔ دوسرا حصہ دعا دا، یا اللہ جڑیاں نعمتاں میرے ماں باپ نوں دتیاں نہیں انہاں دا شکر ادا کراں، اے دی بھی مینوں توفیق دے۔ تیسرا حصہ دعا دا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ مینوں توفیق دے کہ میں اگلی ساری زندگی اچھے عمل کردا رہواں، نیک عمل کردا رہواں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں شیطان کیڑے ویلے پھسلا دے۔ بڑے بڑے بڑھڑیاں 90 سالاں دے بابیاں نوں شیطان پھسلا دیندا ہے۔ تیسرا حصہ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مینوں توفیق دے کہ میں ساری زندگی نیک عمل کراں، نیک عمل کراں۔ چوتھا حصہ دعا دا، اور یہ مغز ہے اس دعا دا، خلاصہ ہے اس دعا دا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میرے واسطے میری اولاد دی اصلاح فرما دے۔ کڈی پیاری دعا ہے۔ زیادہ تو زیادہ بڑھے تو بڑھے بابے نو 10 منٹ لگن گے یہ دعا یاد کرن دے، کر لو یاد۔
ہر دن 10 15 20 50 وراں پڑھ چھڈیا کرو جنی توفیق ہوئے، ایک وراں دے کم از کم پڑھ چھڈیا کرو۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ پنجواں حصہ دعا دا، انی تبت الیک، ہائے ہائے، انی تبت الیک، اللہ میں تیرے وال توبہ کرنا، میری توبہ قبول فرما لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، انی تبت الیک۔ اور آخری حصہ وانی من المسلمین، اللہ میں تینوں یقین دلانا کہ میں تیرا فرما بردار بن کے رہاں گا۔ اے 5 دعاواں نے ایک آیت وچ، دل تے میرا کردہ مینوں ہی بار بار پڑھی جاواں، بار بار پڑھی جاواں، مگر نہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ارشاد فرمایا میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تنہ بندیاں دی دعا ایسی ہے، 3 دعاواں ایسیاں نے، ثلاثۃ مستجابۃ، 3 دعاواں ایسیاں ہیں، ثلاث دعوات مستجابات۔ مستجاب دا معنی جڑیاں ضرور قبول ہوندیاں، جنہاں دا اللہ جواب دیندا ہے۔ ہن سمجھ آ گیا ترجمہ مستجاب دا؟ اللہ جڑیاں دعاواں ضرور قبول فرماندا ہے، وہ 3 طرح دیاں نے۔ میری گل نہیں ہے، اے فرمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ پہلے نمبر تے فرمایا دعوت المظلوم، دعوت المظلوم، جدے تے کوئی بندہ ظلم کرے اس مظلوم دی بد دعا ظالم دے حق وچ اللہ ضرور قبول فرماندا ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ ظالم نو ظلم دی سزا ضرور ملدی ہے، ضرور ملدی ہے۔ اے اللہ دے رسول دا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ ہے، تشریح نہیں کرتا۔ دوسری دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا شک فیہن، ہاں واہ نبی، لا شک فیہن، فرمایا انہاں دعاواں دے قبول ہون وچ شک بھی نہ کریا جائے، شک بھی نہ کریا جائے۔ مدے کہ وہ ہو سکدا نہ مننے، نہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم دی بد دعا ظالم دے حق وچ اللہ ضرور قبول فرماندا ہے، جلد یا بدیر ظالم نو ظلم دا بدلہ مل کے رہندا، سزا مل کے رہندی۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر مسافر، گھروں نکلیا بندہ سفر وچ، سفر وسیلہ ظفر بھی ہے لیکن سفر سقر بھی ہے، مصیبتاں بھی بڑیاں ہوندیاں سفر چ۔ فرمایا رسول پاک نے دعوت المسافر، اور بساں ویگنا گڈیاں کاراں موٹر سائیکلاں تے بہ کے گانے سنن والے تے واہیات قوالیاں سنن والے مسلمانوں سنو کی فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سفر وچ اللہ کولو دعا کریا کر، دعا کریا کر، جڑیاں دعاواں اللہ ضرور قبول فرماندا ہے انہاں چوں ایک دعا ہے دعوت المسافر، مسافر دی دعا۔ سفر وچ اپنے واسطے دعا کر، اپنی اولاد واسطے دعا کر، اپنے ماں باپ واسطے دعا کر، اپنے کاروبار واسطے دعا کر، اپنے بیوی بچیاں واسطے دعا کر، واہ یاد گپاں ہانکن دی بجائے دعا کر، سفر وچ دعا کر۔ اور تیسری تے اس حدیث پاک وچ آخری دعا جڑی بیان فرمائی جے دے متعلق رسول پاک نے فرمایا او دے قبول ہون وچ لا شکا فیہن، شک بھی نہ کریا جے، شک بھی نہ کریا جے۔ دعوت الوالد لولدہ، بزرگو، او میرے بزرگو،
دعوت الوالد لولدہ، فرمایا باپ دی دعا اولاد دے حق اندر اللہ ضرور قبول فرماندا جائے۔ اس واسطے میں کہا بار بار بد دعا نہ کرے آج، دعا کرے آج، دعا کرے آج۔ پیڑی نکلے جی اولاد، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی دی وہ بھی اولاد واسطے دعا کرے تے جے اللہ سب دیاں اولاداں نوں چنگیاں فرما دے آمین، تے وہ بھی اولاد واسطے دعا ہی کرے، دعا ہی کرے۔ 3 دعاواں فرمایا ضرور اللہ قبول فرماندا جے، مظلوم دی دعا، مسافر دی دعا، دعوت الوالد لولدہ، باپ دی دعا اپنی اولاد دے حق اندر، ماں دی دعا او دی اولاد دے حق اندر اللہ قبول فرماندا ہے، اللہ قبول فرماندا ہے۔ جڑی آیت میں شروع چ پڑھی سی او دے وچ بھی اللہ نے ایک ماں باپ دی دعا ہی بیان فرمائی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ویسے میں جڑا سوچیا یا جو مضمون تیار کیتا سی او دے مطابق 10 حقوق نے، لیکن 3 بیان ہوئے نے۔ موضوع بڑا اہم ہے کیونکہ ساڑیاں اولاداں تے اسیں سارے ہی بگڑے ہیں تقریباً، اللہ ماشاء اللہ۔ نہ اولاد نو پتہ ہے کہ ماں باپ دا حق کی ہے، تے نہ ماں باپ نو ہی پتہ ہے کہ ساڑی اولاد دا ساڑے تے حق کی ہے۔ چونکہ موضوع بڑا اہم ہے، اس واسطے باقی گلاں انشاءاللہ اللہ سب دی زندگی سے سلامتی رکھے۔ اگلے جمعے کرانگے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اولاداں دے تے اولاداں نو ساڑے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔